تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. ساتھیوں، آج ہم ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہیں، ایک ایسے دروازے کے سامنے بیٹھے ہیں کہ جہاں معزز دنیا، مہذب تہذیب یافتہ لوگ اس دروازے سے داخل ہو کے اپنے ترقی کے راہ تلاش کرتے ہیں. یہ وہ دروازہ ہے جہاں تہذیب، امن، ترقی، جہاں سے خوشحالی کے کرنیں پھوٹتے ہیں. مگر افسوس کہ ہم آج اس دروازے کے سامنے کھڑے ہیں. ہم اس دروازے کے سامنے ظلم کا شام غریبان کے طور پہ یہاں بیٹھے ہیں. ہم اس دروازے جہاں قومیں اس دروازے سے ترقی تلاش کرتے ہیں، ہم آج اس دروازے کے سامنے اندھیروں کا رونا رو رہے ہیں. یقیناً اس کا کوئی وجہ ہوگا. یقیناً ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ساتھیوں، پچھلے کئی دہائیوں سے اس صوبے پہ، اس قومی اکائی پہ مختلف سازشیں، جبر، ناانصافی مسلط کیے جاتے ہیں. پچھلے کئی دہائیوں سے ہمارے صوبے کو ریاست پسماندہ، خانہ جنگی کا بھینٹ اور یہاں ظلم، جبر، وسائل کے لوٹ مار میں ملوث ہو کے ہم کو بار بار ایسے سازشوں میں، ایسے قصوں میں الجھا کے رکھتا ہے تاکہ ہم اپنے حقیقی سیاسی، قومی وقار اور جدوجہد اور اس منزل کی طرف نہ بڑھ سکیں، بلکہ ایسے حالات میں ہم پھنسے رہیں جس حالات میں ہم اپنے آئندہ نسلوں کو کچھ نہیں دے سکیں. بلوچستان یونیورسٹی اس صوبے کے پسماندگی کے لیے ایک امید کا کرن تھا، اور امید کا کرن بھی ہونا چاہیے. یا طلباء تنظیمیں بیٹھے، یا سیاسی کارکن بیٹھے، ہم کو قطعاً مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم نے اس جدوجہد کو آگے لے جانا چاہیے تاکہ یہاں سے ہم فورسز کو باہر رکھیں اور اس کو امن اور ترقی کا گلستان بنا کے دنیا کو یہ بتائیں کہ بلوچستان کے لوگ یقیناً اپنے حقوق کا دفاع بھی کرنا چاہتے ہیں اور ترقی کے راستے پہ گامزن ہونا بھی چاہتے ہیں. ساتھیوں، یہاں آپ کو پچھلے کئی دہائیوں سے سازش کے تحت مختلف سازشوں میں، مختلف معاملات میں الجھانے کا کوشش کیا گیا. یہاں ایک دفعہ تو ایک سازش کے تحت یہ دکھایا گیا کہ بلوچستان کا حقوق کا جدوجہد کچھ بھی نہیں، یہاں تو صرف فرقے واریت ہے، یہاں مذہبی منافرت، اور بہت عرصے تک کئی ہزار لوگ قتل ہوئے، اور جنہوں نے سازش کی وہ بار بار سیاسی لوگوں کی طرف جو ہے انگشت درازی کرتے تھے، مگر یہ ذمہ داری تو ان اداروں کا تھا کہ ان قاتلوں کو پکڑے. آج ہزاروں لوگوں کا قاتلوں کو آج تک نہیں پکڑ سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے بلوچستان کے غیرت مند مظلوم لوگوں کے خلاف ایک سازش کیا اور سازش میں الجھائے رکھا. اس کے بعد یہ دکھایا گیا کہ صوبے میں لسانیت کے نام پہ، نسلی تعصب کے نام پہ بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہا ہے. بھائی ٹارگٹ کلر کو تو آپ نے پکڑنا ہے جناب، جو 35 ارب روپے اس غریب صوبے کا لوٹ کے لے جاتے ہیں. مگر آج تک یہاں دکھایا گیا
کہ یہاں نسلی تعصب اور جنگ ہے، کیونکہ بلوچستان کے قومی حقوق کی جدوجہد پہ انہوں نے پردہ ڈال کے ڈائیورشن کے طور پہ یہ دکھایا گیا کہ نہیں، بلوچستان کے لوگ یہاں تو نسلی تعصب کے بنیاد پہ جنگ لڑتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ قومی ادارے جن کا ذمہ داری سیکیورٹی دینا تھا؟ کیوں نہیں انہوں نے مذہبی منافرت کے نام پہ ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا؟ کیوں نہیں ان ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کیا؟ کیونکہ انہوں نے خود یہ سب کچھ بنایا تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے وسائل کے ساتھ ساتھ یا سیاسی پارٹیوں کو تقسیم آپس میں لڑانے کے لیے سازش کے ساتھ ساتھ، یا قبائل کو آپس میں دست پہ گریبان کرنے کے ساتھ ساتھ، یا جعلی نئے قبائلی عمائدین تراشنے کے ساتھ ساتھ آج پھر ہمارے عزت اور وقار اور تعلیم پہ پھر ہاتھ ڈالا گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سازش ہے۔ اس سازش کو ہم نے اور آپ نے ناکام کرنا ہوگا۔ ناکام ہم اس وقت کریں گے کہ ہاں اس سازش میں ملوث صوبائی حکومت اور یا اگر گورنر اس سازش میں ملوث اس ادارے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ابھی تک انہوں نے پناہ گزین ہیں، اس سازش میں سیکیورٹی کے نام پہ بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو ہم آپ سزا کے طور پہ سوسائٹی میں آئسولیٹ کریں، اکیلا کر کے ان کو چھوڑیں۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماؤں بہنوں اور اس سماج کے آئندہ نسلوں کا حق ادا کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ یہاں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ اتنے لوگ اس میں پشتون تھے، اتنے لوگ اس میں بلوچ تھے، اتنے لوگ اس میں جو ہے سیٹلر تھے یا ہزارے تھے۔ نہیں، جو ہمارے ماؤں بہنوں کی طرف نظر رکھے گا وہ نہ پشتون ہے، نہ بلوچ ہے، نہ سیٹلر ہے، نہ ہزارہ ہے، وہ مجرم ہے سماج کا۔ اور مجرموں کو یقیناً اگر ریاست سزا نہیں دے گا، صوبائی حکومت ان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی، ان کو تھانوں میں نہیں بٹھائے گا، ان کو جیلوں میں نہیں بھیجے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہم اپنے قبائلی اور قومی عظیم روایت کے مطابق ان کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، ان کو ان گلیوں کوچوں میں زندہ خوشحالی کے لیے نہیں دیں گے۔ میں اپیل کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے جرم میں یہ کردار ادا کیا ہے، ان کے فیملیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کو اپنے خاندان کے فیملیوں کے اندر بھی نہ چھوڑے، کیونکہ انہوں نے آپ کے تقدس کو بھی پامال کیا۔ آپ کے آئندہ بچے اس سماج میں کیا لوگوں کو آنکھیں دکھائیں گے؟ آپ کے آئندہ نسل اور قومیں آپ کے جو ہے اس جرم کی وجہ سے اپنے سماج میں کیسے زندگی گزاریں گے؟ ساتھیوں، آج بلوچستان کے لوگوں کو یہ غیرت پکار رہا ہے کہ ہم نے اور آپ نے ایک ہو کے اس صوبے کا دفاع کرنا ہے، اس کے ننگ و ناموس کا دفاع کرنا ہے، اس کے غیرت کا دفاع کرنا ہے، اس کے وسائل کا دفاع کرنا ہے، اس کے حقیقی سیاسی قیادت کا دفاع کرنا ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جرم انہوں نے کیا ناقابل معافی ہے، تاریخ بھی ان کو معاف نہیں کرے گا، نہ اس سرزمین کے غیرت مند پشتون، بلوچ، سیٹلر اور ہزارہ قدم معاف نہیں کریں گے ان کو۔ عظیم ساتھیوں، آج آپ کے اس اجتماع کے توسط سے میں صوبائی حکومت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جعلی ٹھپے کے پیداوار صوبائی حکومت کو، ٹھپے کا پیداوار وہ چاپلوس جو بوٹ پالش کر کے اپنے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے ان مجرموں کی پشت پناہی کی، خبردار، اگر مجرموں کا پشت پناہی کی تو ان کے ساتھ بھی ان مجرموں کی طرح سلوک کیا جائے گا، ان کو بھی سماج میں اس سڑک پہ گزرنے کا راستہ نہیں دیا جائے گا، ان کو ان مجرموں کی طرح سڑکوں پہ تاریخ میں گھسیٹا جائے گا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نے آج یہ آواز بلند کیا ہے، یہ تمام بلوچستان کا آواز ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نے یہ جو جدوجہد کا آغاز کیا ہے، یہ اس سرزمین پہ بسنے والے مظلوموں، غیرت مند پردہ ماؤں بہنوں قبائل کا آواز ہے۔ اور بلوچستان نیشنل پارٹی آج جو ہم نے یہ ایک چھوٹا سا مارچ کیا، چند کلومیٹر، وہاں سے ہم کسٹم سے لے کر بلوچستان یونیورسٹی کے سامنے آئے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں آج اس اجتماع میں موجود ان تمام بھائیوں کو جو اس وقت سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے ایک قدم بھی اپنے عزت ناموس کے لیے نہیں اٹھایا، ان کو بھی میں بلا رہا ہوں کہ آج جتنے ہم نے قدم اٹھائے اس عظیم ریلی میں، یہ ہمارے تقدس کے لیے اور ہر قدم چومنے کے لائق ہے، ہر قدم آنکھوں پہ رکھنے کے لائق ہے، کیونکہ غیرت مندوں کے قدم تھے۔ میں ریاست کو یہ کہتا ہوں، بند کرو اپنا سازش، ریاست کو کہہ رہا ہوں بند کرو سازش،
ورنہ آج ایک چھوٹا سا جو ہے مارچ ہوا ہے، آج ایک چھوٹا سا دھرنا ہوا ہے، ورنہ پھر کوئی سلیمان سے لے کر جیونی کے ساحلوں تک ہم مارچ کریں گے اور بتائیں گے دنیا کو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اس سرزمین کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی سلیمان کے پہاڑ اس بات کا گواہی دیں گے، اور صحرا اور یہاں سے جاتے ہوئے جیونی تک راستے اس بات کا گواہی دیں گے کہ ہم اپنے عزت اور ناموس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، نہ کسی کو اجازت دیں گے، نہ کوئی یہ سب کچھ کرنے کا آئندہ جرت کرے، اور اس جرت کو آپ نے اس سازشوں کو روکنا ہے۔ یہاں اس صوبے کے تمام بھائیوں نے روکنا ہے، مگر میں یہاں کسی پہ تنقید کرنے نہیں آیا ہوں۔ ان پارٹیوں کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ جنہوں نے اس نااہل سازشی خنشیف وائس چانسلر کو 2 دفعہ ایکسٹینشن کیا۔ ان پارٹیوں کو بھی چاہیے کوئی آپ بات کریں، وہ جواب دیں اپنے لوگوں کو، وہ پشتونوں کو جواب دیں، وہ بلوچوں کو جواب دیں کہ اس نااہل آدمی کو بار بار ایکسٹینشن دینے کا کیا سازش تھا، کیا اس میں پس پردہ کیا بات تھا کہ جو آج اس یونیورسٹی کو بند کرنے کی در پہ قطعاً بند ہونے نہیں دیں گے، مگر اس کچرے کو ہم باہر پھینکیں گے۔ اگر ریاست نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، ہم خود گھسیٹ کے باہر پھینکیں گے۔ بعد میں پھر جو دیکھا جائے گا، جتنے لوگوں نے اپنے جان کے نذرانہ پیش کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عزت اور ناموس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ساتھیوں، آج میں یہ عرض کرتا ہوں، بلوچستان نیشنل پارٹی اپنے قیادت میں آئندہ لائحہ عمل تیار کرنے جا رہی ہے۔ بلوچستان کی طول عرض میں بیٹھے ہوئے سیاسی کارکن، چاہے جس قوم اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں، ان سیاسی کارکنوں کو اگلے جدوجہد کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ چمن سے لے کر حد تک ہم کال دیں گے، کوئی سلیمان سے لے کر جیونی کے ساحلوں تک کال دیں گے، اور اگر ہر ڈسٹرکٹ کو، ہر علاقے کو مانیٹر کیا جائے گا کہ تاریخ دان ان کے بارے میں پھر کیا لکھے گا کہ جب بلوچستان کے بلوچ پشتون اور یہاں کے سیٹلر اور ہزارہ کی عزت اور ننگ و ناموس پہ جب آواز آنکھ اٹھا تو پھر کس ڈسٹرکٹ اور کس علاقے لوگوں نے کیا کردار ادا کیا، قلمکار ان کے بارے میں لکھے گا۔ پھر آئندہ نسلیں ان لوگوں کے بارے میں بہت برے الفاظ میں لکھیں گے جو اٹھیں گے نہیں۔ تیار ہیں آپ لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ فتح ہمارا اور آپ کا ہوگا۔ ہمارے یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھی بیٹھے ہیں، مگر ہمارے پارلیمانی جو کمیٹی بنی ہے اس کے یہاں ہمارے پارٹی کے رکن بھی بیٹھے ہیں۔ میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اس پارلیمانی پورے کمیٹی سے مجھے اپنے ایم پی ایز جو اس کمیٹی کے اندر ہیں ان پہ مجھے بہت بھروسہ ہے، مگر میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ عزت اور ناموس ہمارا قومی وقار، مشترکہ قومی وقار ہے۔ یہ عزت اور ناموس جس کا حوالے سے آپ کو ایک امانت دیا گیا ہے کہ آپ حقائق لوگوں کے سامنے لائیں اور ان مجرموں کا جو ہے آپ سزا کا تعین کریں، تو آپ سب نے اپنے عزت، ناموس اور اپنے تاریخ، اپنے قوم، قبیلے، اپنے سیاست کو جواب دیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ پارلیمانی کمیٹی میں جو ساتھی ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کو بالا تر رکھ کے بلوچستان کے قومی مفاد کو آگے لائیں گے، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے وہ اجتماعی قومی وقار کا مسئلہ ہے۔ اس اجتماعی قومی وقار کے لیے ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔